ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اس فیصلے میں لکھا کہ آپ کی شان تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے. اب یقیناً یہ شان ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ آیات لکھ کے تو ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ مسلمانوں ان کو برداشت کر لو، چونکہ سرکار تو کا اسوہ حسنہ ہے، سرکار رحمت ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب خلق عظیم ہیں. اور بڑا عجیب لگا مجھے یہ شیخ نمبر 48 پڑھ کے کہ جج صاحب لکھتے ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اپنے مخالفین سے بھی حسن سلوک کا رویہ رکھیں. یعنی بات اب مخالفین سے کس کی ہو رہی ہے؟ قادیانی. کہ اپنے مخالفین سے بھی حسن سلوک کا رویہ رکھیں. اب بتاؤ کہ قادیانیوں سے ہمارا کوئی جھگڑا کسی پلاٹ کا ہے، کسی فیکٹری کا ہے کہ اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا؟ انہوں کا قادیانیوں سے جھگڑا اس بنیاد پر نہیں کہ وہ ہمارے مخالفین ہیں، وہ ہمارے نبی پاک کے مخالفین ہیں، اور جب نبی پاک کے مخالفین ہیں تو پھر ہمارے بھی مخالفین ہیں. یعنی جج یہ تلقین کر رہا ہے کہ جس طرح تمہارا کسی سے مربے کا جھگڑا ہو جاتا ہے، سرکار نے جب اپنے مخالفین کے ساتھ جو اچھا سلوک کیا تو تم بھی ان قادیانیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ قادیانیوں کو صرف ہمارا مخالف کہنا. ہمارا مخالف ثانوی حیثیت میں ہے، یعنی اصل وہ مخالف ہیں اللہ کے دین کے، اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کے وہ گستاخ ہیں، جن کی قرآن کی تعریف کرنے والے ہیں. کس طریقے سے بے محل استدلال کیا جا رہا ہے. یعنی ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ یوں عمل کریں کہ جس سے ہمارا ایمانی جھگڑا نہیں، ویسے ذاتی جھگڑا ہے کسی زمین کا، کسی دکان کا، تو ہم اس پر رحم کریں، اور کوئی مجرم ہے ہمارا تو اس کو ہم معاف کر دیں. یہ رحمت کا مطلب ہے سنت ہونے کا ہمارے لیے، نہ یہ کہ جو دین کا دشمن ہو اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو اس پہ رحم کیا جائے. ایسا ہرگز نہیں ہے. جس طرح کہ اب بخاری میں حدیث ہے ارینا کے بارے میں. ارینا قبیلے کے لوگ جو تھے، انہوں نے جس وقت جرم کیا تو آئے تھے مدینہ منورہ میں، کلمہ پڑھا، اور انہیں مدینہ منورہ کی فضا راس نہ آئی، تو انہیں جہاں صدقے کی اونٹ تھے وہاں بھیج دیا گیا. تو وہاں وہ صحیح ہو گئے، اور جو صحابی مامور تھے صدقے پر ان کو شہید کر کے اونٹ ہانک کے لے گئے. تو ان کو جب پکڑا گیا تو ان کی مدینہ منورہ لایا گیا تو ان کی آنکھوں میں گرم کر کے لوہے کی سلائیاں پھیری گئیں، اور مختلف عذاب دینے کے بعد ان کو گرم پتھروں پہ پھینک دیا گیا. یعنی ویسے شریعت میں حدیث میں یہ ہے کہ ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا تو اس کے جرم بخشے گئے، جنتی ہو گیا، یا ایک عورت نے ایسا کیا. یہاں یہ پانی مانگتے رہے، ان کو کسی نے پانی نہیں پلایا، یہ مجرم جو تھے ارینا والے. تو پھر جرم کا فرق ہے. یعنی جو اللہ اور رسول سے جنگ کریں، جو اللہ اور رسول سے عداوت کریں، ان کے لیے پھر حقوق بدل جاتے ہیں. ویسے کتوں کے بھی بڑے حقوق ہیں. اور پھر یہ جو ہمارے پاس مثالیں ہیں قرآن مجید میں، مسجد درار کی مثال ہے، اور حدیث شریف میں مسجد بنی حنیفہ کی مثال ہے.